السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مسلم لیگ نون کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے دو بیانیے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک نواز شریف سے متعلق بیانیہ الگ ہے اور شہباز شریف سے متعلق بیانیہ الگ ہے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں ایک تو نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا اور پھر شہباز شریف کے بارے میں کچھ نرم رویہ اور نرم ایک لہجہ جو ہے اپنایا ہے، اختیار کیا ہے۔ اس سے پہلے 2-3 دن پہلے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب نے بیان جاری کیا تھا، جو پیپلز پارٹی کے میڈیا سینٹر سے آفیشلی بیان جاری ہوا ہے واٹس ایپ گروپ میں بیٹ رپورٹرز کو۔ میرے پاس وہ بیان بھی ہے، میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا۔ جس دن پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا تھا، اس دن کے دوسرے دن پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے ریئیکشن جو دیا تھا پیپلز پارٹی نے، سیکرٹری جنرل ہے مرکزی پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب، انہوں نے شہباز شریف سے متعلق کیا کہا تھا، میں پھر سے وہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ اور کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز شریف کو آفر کی ہے، پیشکش کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر شہباز شریف صاحب اپوزیشن کو لیڈ کریں۔ میرے تمام ایم این ایز، پیپلز پارٹی کے تمام ارکان غیر مشروط طور پر انکنڈیشنل شہباز شریف کے ساتھ ہیں، اور شہباز شریف جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر کردار ادا کریں، حکومت کی اس عوام دشمن بجٹ کو روکنے میں کردار ادا کریں اور روکیں۔ ہمارے ایم این ایز تمام غیر مشروط طور پر شہباز شریف کے ساتھ ہوں گے۔ یہی بات مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں کی تھی، اور انہوں نے شہباز شریف کے بارے میں کہا تھا کہ شہباز شریف کو پی ڈی ایم نے ٹاسک سونپا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کو پارلیمنٹ کے اندر وہ متحد کر کے چلیں اور مشترکہ ایک حکمت عملی اپنائیں، تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں، کوآرڈینیٹ کریں۔ یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے شہباز شریف کو، لیکن یہ ٹاسک شہباز شریف کو جو پی ڈی ایم نے سونپا، مولانا فضل الرحمان نے جو اعلان کیا، شہباز شریف خود موجود تھے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے میڈیا ٹاک میں، مریم نواز کھڑی تھی، پوری پی ڈی ایم کی قیادت جو اجلاس میں موجود تھی وہ موجود تھی بریفنگ میں، اور بریفنگ میں مولانا نے یہی بات کی، لیکن پیپلز پارٹی نے اس بات کو قبول نہیں کیا تھا۔ کل پھر اس بات کو قبول کر لیا ہے، یعنی ہم عمران خان پہ تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں، یو ٹرن خان کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی کوئی کم نہیں ہے یو ٹرن کے معاملے میں۔ سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کرایا تھا پی ڈی ایم سے، اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی موجود تھے، آصف علی زرداری صاحب، پیپلز پارٹی کی پوری قیادت موجود تھی۔ پی ڈی ایم سے فیصلہ کرایا کہ جی سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر دوسرے اجلاس میں یہ ریوائز کرا دیا گیا فیصلہ کہ نہیں جی سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہم اسمبلی صوبائی اسمبلی توڑیں گے، اپوزیشن جماعتیں استعفے بھی دیں گی تمام اسمبلیوں سے، اس کے باوجود سینٹ کے الیکشن جو ہیں انتخابات نہیں رکوائے جا سکتے ہیں۔ تو جب الیکشن سینٹ کا نہیں رکوایا جا سکتا تو پھر ایسے استعفوں کا اور ایسے اسمبلی تحلیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ فیصلہ واپس کروا دیا گیا، اور پھر بعد میں کریڈٹ بھی لینے لگی پیپلز پارٹی کی، جی دیکھ لیں پی ڈی ایم نے تو فیصلہ کر دیا تھا، پی ڈی ایم کی جماعتوں نے سینٹ کے الیکشن کے بائیکاٹ کا، لیکن ہم نے فیصلہ ریوائز کرا دیا، اور فیصلہ جو ہم نے ریوائز کرایا تو وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ صحیح فیصلہ تھا ہمارا۔ پی ڈی ایم ہمیشہ غلط فیصلہ کرتا ہے، نون لیگ ہمیشہ غلط فیصلے کرتی ہے، جے یو آئی ہمیشہ، مولانا اور نواز شریف ہمیشہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ فیصلہ تو جی ہم درست کر رہے ہوتے ہیں، بھائی فیصلہ آپ درست کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلے آپ نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیوں کرایا تھا جب مولانا فضل الرحمان اناؤنس کر رہے تھے؟ اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب، مریم نواز سب کھڑے تھے مولانا کے ساتھ، اس وقت فیصلہ کیوں کرایا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ عقل بعد میں آتی ہے کیا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اسی طرح ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کا بھی فیصلہ تقریباً کرا دیا تھا، لیکن
استعفوں کا بھی استعفوں پہ تو بعد میں لڑائی ہو گئی، ظاہر ہے پیپلز پارٹی ناراض ہو کے چلی گئی، لیکن جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی فیصلہ تقریباً اناؤنس ہو گیا تھا کہ ضمنی انتخابات بھی نہیں لڑیں گے، بعد میں وہ بھی ریوائز کرا دیا گیا، اور پھر پیپلز پارٹی کریڈٹ بھی لینے لگی جی ضمنی الیکشن کا بھی پی ڈی ایم بائیکاٹ کر رہا تھا، ہم نے ریوائز فیصلہ کرایا اور وقت نے ثابت کیا جی فیصلہ ہمارا درست تھا۔ تو جب پی ڈی ایم کی جماعتیں فیصلہ کر رہی تھیں کہ ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنا ہے، تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی نا، پیپلز پارٹی یہ فیصلہ کرانے میں شامل تھی، تو اس وقت کیوں کرایا جا رہا تھا فیصلہ، یہ اس پہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہی پھر سے ایک مرتبہ پھر جو ہے پیپلز پارٹی نے وہی یو ٹرن لیا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کا معاملہ آیا جی، قومی سینٹ میں نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر دیا جائے گا، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے، نہیں بنے چیئرمین سینٹ، ووٹ کم پڑ گئے، یا پیپلز پارٹی کا اپنا پلان تھا جس کے تحت یوسف رضا گیلانی کو ہروایا گیا، یا مقصد جو تھا وہ صادق سنجرانی کو جتوانا ہو سکتا ہے، جو شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ صادق سنجرانی کی سینٹ الیکشن سے پہلے شیری رحمان کے ساتھ کراچی میں ملاقات ہوئی تھی، شیری رحمان کے گھر پہ، اس ملاقات پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے، نون لیگ، جے یو آئی، جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ سوالات اٹھا رہی ہیں کہ بھئی یہ بتایا جائے کہ صادق سنجرانی کے ساتھ اور شیری رحمان نے کیا ڈیل کی تھی، کیا معاملات طے ہوئے تھے۔ تو ظاہر ہے صادق سنجرانی تو بظاہر صادق سنجرانی ہے نا، لیکن صادق سنجرانی کی گیم کہاں سے چل رہی ہے، ڈوریاں کہاں سے ہل رہی ہیں، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو میں آ رہا ہوں پیپلز پارٹی پہ کہ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل جو کہا ہے کہ غیر مشروط ہمارے ایم این ایز، ہمارے ارکان غیر مشروط طور پر شہباز شریف کو ہم نے دے دیے جی، شہباز شریف بجٹ کو رکوائیں، غیر مشروط حمایت کا، ان کی قیادت پر اعتماد کا اعلان کر دیا بلاول صاحب نے۔ لیکن 4-5 دن پہلے جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوا، اس کے دوسرے دن پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نیر بخاری صاحب کا بیان، میں آپ کو ویسے تو میں نے پروگرام کیا تھا لیکن اتنا طویل نہیں ہے، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی کے بغیر اتحاد کو نام نہاد پی ڈی ایم اتحاد قرار دے دیا ہے۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی سید نیر حسین بخاری نے اپنے بیان میں چیلنج کیا ہے کہ پی ڈی ایم کے کسی بھی اجلاس میں استعفے لانگ مارچ کے ساتھ مشروط کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ استعفوں کا اعلان دو ہم خیال جماعتوں کا یک طرفہ اعلان تھا، یعنی نون لیگ اور جے یو آئی کا۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نیر بخاری نے مزید کہا کہ دو جماعتی ہم خیال جماعتوں کے خود ساختہ فیصلے نے پی ڈی ایم اہداف اور مقاصد کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم چارٹر اور ایکشن پلان پر پوری طرح کاربند ہے۔ نیر بخاری نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے رویے کی وجہ سے پیپلز پارٹی کوئی گفتگو نہیں کرے گی پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کوئی گفتگو نہیں کرے گی مولانا اور مریم نواز کے رویے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اور نہیں کوئی گفتگو نہیں کرے گی پی ڈی ایم سے، اور نہ ہی پی ڈی ایم کے نمائندہ شہباز شریف سے مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، یہ کلیئر نیر بخاری نے لکھا ہے، بیان جاری کیا ہے کہ بھائی پی ڈی ایم سے بھی پیپلز پارٹی مذاکرات کسی قسم کے نہیں کرے گی مولانا اور مریم نواز کے رویے کی وجہ سے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے نمائندے شہباز شریف کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کرے گی۔ یہ انہوں نے انکار کر دیا۔ پی ڈی ایم نے جو ٹاسک سونپا تھا، مولانا فضل الرحمان نے اناؤنس کیا تھا کہ شہباز شریف پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کو متحد کر کے لے کر چلیں، مشترکہ ایک حکمت عملی طے کریں، بجٹ کے خلاف حکومت کا جو عوام دشمن بجٹ ہوگا اس کو روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی شہباز شریف کو سونپی گئی، ٹاسک سونپا گیا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی شہباز شریف پی ڈی ایم کے نمائندے ہیں، ان سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ کلیئر 4 دن کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف کو ہم نے سارے ایم این ایز غیر مشروط طور پر دے دیے پارلیمنٹ کے اندر، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں اور حکومتی بجٹ کو روکیں، یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، ایک تو یو ٹرن ان کا ہو گیا ماضی کی طرح، یہ پہلی دفعہ یو ٹرن نہیں لیا پیپلز پارٹی نے۔ اچھا، مجھے جو سمجھ میں آیا ہے، میں اس پہ بڑا سوچ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی
ایک طرف نواز شریف کے خلاف بول رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جی، رائے ونڈ کے وزیر اعظم سزا یافتہ ہوں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن سندھ کے نواب شاہ کے صدر مملکت جو ہیں، جو نواب شاہ سے اگر تعلق ہوں تو وہ جھوٹے الزام میں، جھوٹے مقدمے میں وہ مختلف ہسپتالوں میں اور زیر حراست اور یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ خورشید شاہ اور شہباز شریف کو بھی کمپیئر کیا کہ اپوزیشن لیڈر پنجاب کا ہو تو پھر وہ رہا ہو جاتے ہیں، لیکن اپوزیشن لیڈر سکھر سے ہوں تو پھر وہ قید میں ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے لاجک کیا تھا کہ شہباز شریف کو آپ MNAs دے رہے ہیں غیر مشروع طور پر، جو 4 دن پہلے نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور اسی وقت ہی اسی لمحے پھر نواز شریف کے بارے میں آپ تنقید بھی کر رہی ہیں۔ تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ 2 بھائیوں کے درمیان ایک تو خلا پیدا کیا جا سکے، ایک حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے، دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جس پچ پر سیاست کر رہے ہوتے ہیں، مفاہمتی سیاست یا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، جو شہباز شریف کے حوالے سے مشہور ہے، عام ہے ایک رائے کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو پیپلز پارٹی PDM کو توڑ کر کہاں چلی گئی ہے وہ سب جانتے ہیں، اور کیوں PDM کو توڑا، پیپلز پارٹی نے انکار کر کے استعفوں سے اب کہہ رہی ہے جی استعفے دین اور تحریک عدم اعتماد لائن۔ بھائی تحریک عدم اعتماد ہو، استعفے ہوں یا لانگ مارچ ہو، دھرنا ہو، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ PDM کے پلیٹ فارم سے ہوگا، متفقہ ہوگا۔ تو PDM 10 جماعتوں کا اتحاد تھا، تو 10 جماعتوں میں سے 2 جماعتیں ٹوٹ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کو یہ باور تو ہے نا کہ جی دوسری نمبر بڑی پارٹی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ اگر PDM کی جماعتیں استعفے دیتی ہیں تو حکومت نہیں گرے گی۔ میرا بھی اندازہ یہی ہے، آپ لوگوں کا بھی یہی میرا خیال ہے، آپ لوگ بھی یہی رائے رکھ رہے ہوں گے کہ نون لیگ، JUI اور PDM کی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اگر استعفے دے بھی دیں تو شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن پیپلز پارٹی دوسری نمبر بڑی جماعت ہے، وہ بھی ان استعفوں میں شامل ہو جائے گی تو پھر کوئی فرق پڑ سکتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ بھئی ہمارے بغیر یہ استعفے دیں گے نہیں، تو اسی لیے زور دے رہے ہوتے ہیں بلاول صاحب بھی کہ جی ہم استعفے نہیں دے رہے تو آپ لوگ ہمارے اوپر پریشر ڈال رہے تھے کہ جی استعفے دے پیپلز پارٹی، ہم نہیں دینا چاہ رہے تو آپ تو دیں نا۔ تو مولانا خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دینے سے کوئی اتنا شاید فرق نہ پڑے، پیپلز پارٹی ہوگی تو سب جماعتیں متحد ہوں گی تو ہی فرق پڑے گا۔ تحریک عدم اعتماد پر بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائیں، یہ اسٹیبلشمنٹ بھی شاید یہی چاہ رہی ہوتی ہے، یہ آپشن دیا بھی تھا PDM کو کہ تحریک عدم اعتماد لائیں، لیکن PDM کی جماعتیں، نون لیگ اور مولانا اور باقی جماعتیں یہ نہیں چاہ رہی، وہ اس لیے کیونکہ وہ چاہ رہی ہیں کہ بھئی PTI کی حکومت 3 سال میں جتنا عوام میں مقبولیت گنوا چکی ہے، جتنا گراف نیچے چلا گیا ہے PTI کی حکومت کا، یہ مزید 2 سال اگر چلے گی تو اس کا بالکل صفایا ہو جائے گا PTI کا۔ تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ عمران خان ابھی جو خواب دیکھ رہے ہیں اگلے ٹرم کے، کیونکہ جو عمران خان کے حوالے سے جو پیکیج جو دیا گیا تھا PTI کو، تو اس میں عمران خان کو 2 ٹرم کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کے پاس 2/3 نہیں ہے، وہ جو عمران خان کو ایجنڈا شاید دیا گیا ہے، جو سن رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں، وہ عمران خان پورا نہیں کر پا رہے کیونکہ ان کے پاس 2/3 میجارٹی نہیں ہے، وہ 18ویں ترمیم ختم نہیں کر پا رہے، وہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم نہیں کر پا رہے، وہ CPEC کی ستیہ ناس اب آدھی تو ہو گئی ہے، کر دی ہے، مطلب مکمل CPEC کا بھی صفایا ہے۔ یہ 4-5 کچھ ٹارگیٹس ہیں جو عمران خان کو پیکیج میں دیے گئے ہیں کہ یہ آپ نے کرنے ہیں جی۔ کرتارپورہ کھول دیا تھا، کشمیر دے دیا ہے، تو یہ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں۔ تو عمران خان اگلے ٹرم کے بھی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی اگلے ٹرم میں مجھے 2/3 میجارٹی ملے۔ تو نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان 2 سال مزید چلے، اور مولانا بھی یہی چاہ رہے ہیں تاکہ ان کا مکمل صفایا ہو۔ ہاں یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اگر خود حکومت گر جاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ گراتی ہے تو گرانے دیں، نئے انتخابات ہوں تو اچھی بات ہے، مولانا بھی چاہ رہے ہیں، نون لیگ بھی چاہ رہی ہے، لیکن
اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ جاری رکھتی ہے پی ٹی آئی کی، عمران خان کی، تو پھر بھی نقصان نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کا، نون لیگ کا نقصان نہیں ہے، نون لیگ کا فائدہ ہے، مولانا کا فائدہ ہے، اپوزیشن جماعتوں کا فائدہ ہے، کیونکہ عمران خان کا مکمل طور پر تقریباً صفایا ہو جائے گا اگلے 2 سال میں، جس طرح 3 سال میں آدھے سے زیادہ صفایا ہو چکا ہے۔ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں سب کے سامنے ہیں نتائج کہ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کتنے ووٹ پڑے ہیں۔ تو یہ اگر حکومت چلتی رہے گی تو عوام کا نقصان تو ہے، عوام تو پریشان ہیں، لیکن یہ ہوگا کہ عوام کی ہمیشہ کے لیے پی ٹی آئی سے جان چھوٹ جائے گی، نہیں تو اگلے ٹرم میں پھر 2/3 میجارٹی کے ساتھ اگر عمران خان آ جاتے ہیں تو اگلے ٹرم میں تو عوام کا جو معیشت کا جو حال ہوگا وہ ابھی آپ سب اندازہ کر سکتے ہیں۔ 3 سال میں کیا حال کیا ہے، کیا اشر کیا ہے، اگلے 5 سال بھی رہیں، 2 سال مزید رہیں، پھر 5 سال مزید آئے تو پھر کیا ہوگا، یہ سب اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی بہرحال اپنی الگ پچ پہ کھیل رہی ہے، یو ٹرن بھی لے رہی ہے، مختلف فیصلے کر کے پھر وہ بدل بھی دیتی ہے۔ تو یہ ابھی ریسنٹلی یہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے کہ جی ایک طرف نیر بخاری سے بیان جاری کرا دیا، شہباز شریف سے بات نہیں کریں گے، اور پھر 4 دن کے بعد بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی سارے ایم این ایز ہمارے جو ہیں شہباز شریف کو ہم نے دے دیے، شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کریں، بجٹ کو روک دیں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن۔ اور بہرحال پیپلز پارٹی نون لیگ کے خلاف بیانیہ سیٹ کرنا چاہ رہی ہے، پنجاب میں انٹر ہونے کے لیے، پنجاب میں اسپیس لینے کے لیے پیپلز پارٹی کی کوشش ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس پہ الگ پروگرام کروں گا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کس طرح انٹر ہونا چاہ رہی ہے، کس طرح اسپیس لینا چاہ رہی ہے، اور کیا اسپیس لے پائے گی اور کس طرح لے پائے گی اسپیس پنجاب میں۔ اس پر الگ پروگرام کروں گا، امید ہے یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔